الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور باعث و وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا سیاہ لامکاں ہمارے مأوا، ہمارے ملجا، ہمارے مولا، ہمارے آقا شفیع المذنبین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور علی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام، عاجزی و انکساری، محبت و عشق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و خالق ماہر غلام عباس ویرڑ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ رب العزت ماہر غلام حسن صاحب اور ان کے پورے خانوادے کو صبر و اجر نصیب فرمائے، اور آپ جمیع احباب کا ان کے ایصال ثواب کی اس بابرکت محفل میں مل بیٹھنا اللہ رب العزت ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ النحل کی آیت نمبر 43 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو، معرفت نہ ہو، حقیقت شناسائی نہ ہو، تمہیں فہم و فراست نہ ہو، تو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ قرآنی حکم ہے، یہ خدائی حکم ہے۔ رب فرماتا ہے پھر تم نے اہل الذکر سے سوال کرنا ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات، اہل الذکر سے سوال کرنا ہے۔ اہل الذکر جیسے ہم کہتے ہیں جی اہلیان اسلام، اسلام والے، اہلیان پاکستان، پاکستان والے، اہلیان ہیڈ ویرڑی والے، اہل البیت حضور کے گھر والے، تو اہل کفر والے، تو اہل الذکر سے مراد ہے ذکر والے، اہل الذکر سے مراد ہے ذکر والے۔ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے ساری زندگی استادوں سے بھی یہی سنا ہے، گھر والوں سے بھی یہی سنا ہے، اپنی سوسائٹی اپنے معاشرے میں رہنے والوں سے بھی یہی سنا ہے کہ اگر تمہیں کوئی رہنمائی چاہیے، اگر تم نے علم حاصل کرنا ہے، اگر تمہیں کسی چیز کا مطلب نہیں پتا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اہل علم سے سوال کرنا ہے، علم والوں سے سوال کرنا ہے۔ یہی ہم سنتے آئے ہیں، لیکن جب ہم نے قرآن کھولا تو قرآن نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم نے اہل علم سے سوال کرنا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں جو ٹرمینالوجی استعمال کی، یہاں جو لفظ اور اصطلاح استعمال فرمائی، وہ فرمائی اہل الذکر کی، اہل الذکر کی، اہل العلم کی جگہ اہل الذکر کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا۔ تو ہم سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی
کہ پہلے اہل الذکر سمجھنے سے پہلے لازم ہے کہ ذکر کو سمجھا جائے۔ تین چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں آج کے اس نشست میں، کہ ذکر کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ذکر والے کون ہیں۔ ذکر، پھر اہل الذکر، پہلی چیز بولیں گے سارے ذکر، پھر اہل الذکر ذکر والے، پھر تیسری چیز کہ اللہ رب العزت کی کیا منشا ہے کہ ان ذکر والوں کے ساتھ ہم لوگوں کا تعلق اور ہماری وابستگی اور ہماری نسبت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات، کیسی وابستگی ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اب ذکر کیا ہے، اہل و ذکر کون ہے، اور پھر ان کے ساتھ اہل و ذکر کے ساتھ ہر بندہ مومن، ہر ایمان والے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی نسبت کیسی ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی۔ اب پھر ذہن میں رکھنا ہے، میں ترجمہ پھر کرنے لگا ہوں۔ سورہ النحل آیت نمبر 43، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، اہل ذکر سے سوال کرنا ہے، اہل ذکر سے سوال کرنا ہے۔ اب ذکر، مختلف ذکر ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بے شمار اذکار احادیث کے اندر بھی، کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہم بھی لوگوں کو اذکار بتاتے ہیں۔ خود تاجدار کائنات نے فرمایا، ان افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمایا سب سے بہترین دعا اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگنا ہے۔ اب یہ بھی ذکر بڑا افضل ذکر ہے، سبحان اللہ بڑا افضل ذکر ہے، الحمدللہ بڑا افضل ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضور نے خود فرمایا روز محشر جب اعمال تولے جائیں گے تو اعمال میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا، سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا۔ اتنا وزنی علم عمل، اتنا وزنی عمل ہے، اور اس کی اتنی طاقت ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عید والے دن اپنے قبرستان میں چلا جائے اور 3000 مرتبہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ کلمہ پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، اور ایصال ثواب کر دے اس قبرستان والوں کو، تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر قبر کے اندر اللہ رب العزت ایک نور پیدا کرتا ہے ان کلمات اور ان ذکر کی برکات سے، اور فرمایا وہ جو بندہ پڑھنے والا ہے اللہ رب العزت اس کے ماں اور اس کے باپ کی قبر میں 1000 نور پیدا فرماتا ہے، اور اس بندے کی قبر میں بھی اللہ رب العزت اسی طرح 1000 نور پیدا فرمائے گا۔ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا کلمہ پڑھتا ہے، بلا شبہ اللہ کا ذکر بھی بڑا عالی شان، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی بڑا عالی شان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی بڑا عالی شان، یہ سارے ذکر ہیں اپنی جگہ پہ اہم، کسی کا انکار نہیں، لیکن قرآن کریم کی تفسیر کا ایک اصول ہے حضور کے غلاموں، وہ اصول کیا ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، یہ تفسیر قرآن کا پہلا درجہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کی تشریح، کسی آیت کی تعبیر، کسی آیت کی تفسیر اگر آپ کرنا چاہیں، قرآن سے ہی اس کی تفسیر مل جائے تو یہ قرآن کی تفسیر کا سب سے اول درجہ ہے، سب سے اول درجہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے مل جائے، کہ قرآن کی کسی آیت کی تشریح اور معنی قرآن کی کسی اور آیت سے ہمیں سمجھ جائے، آ جائے، تو یہ تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر ہے حدیث سے اگر سمجھ آ جائے، پھر ہے اگر کسی صحابی کے قول سے بات سمجھ آ جائے، پھر ہے
ताबी के कौल से समझ आ जाए, फिर जो है वो इज्तिहाद के जरिए तफसीर बिर्राय तफसीर की एक किस्म है, वो एक अलग दर्जा आ जाता है। तो अब कुरान से ही पूछ लेते हैं। बारी ताला सुबहान अल्लाह भी जिक्र, अल्हम्दुलिल्लाह भी जिक्र, अल्लाहु अकबर भी जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी जिक्र, बेशुमार अज़कार और जिक्र हैं। पीराने कराम अपने मुरीदों को देते हैं, मशाइख इज़ाम अपने दस्त बैत जो लोग होते हैं उनको देते हैं, बीमारियों में तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ाइफ देते हैं। बारी ताला हर जिक्र आला, तेरा ही जिक्र है, तेरे नबी का जिक्र है, हर जिक्र आला। लेकिन या रसूल, या बारी ताला तू हमें बता दे कि जिक्र तेरे नजदीक क्या है। कुरान की तफसीर कुरान से हो जाए कि बारी ताला तू भी किसी चीज को जिक्र कहता है। मैं फिर, चूंकि बहुत से लोग अभी आए हैं, वो पीछे ना रह जाए। रब ने क्या फरमाया, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुमने हकीकत तक पहुंचना है, अगर तुमने मार्फत हासिल करनी है, अगर तुमने इल्म और शऊर हासिल करना है, तो अहल ज़िक्र से सवाल करो। अहले इल्म नहीं फरमाया, अहलो जिक्र से सवाल करो। तो हमने पहले समझना है जिक्र क्या है, फिर अहलो जिक्र, जिक्र वाले कौन है, और फिर तीसरी चीज कि उनके साथ हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए। तो कुरान से पूछते हैं, बारी ताला तू हमें बता कि जिक्र क्या है। तो रब फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया ये अलहम से वन्नास तक सीना मोहम्मद मुस्तफ़ा पे जो हमने 6666 आयात, 114 सूरतें, 30 पारे नाज़िल फरमाए हैं। ये सबसे बड़ा जिक्र है, अल्लाह का जिक्र इसमें, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र इसमें, अहले बैत अतार का जिक्र इसमें, और सहाबा किराम का जिक्र इसमें, औलिया किराम का जिक्र इसमें, जन्नत का जिक्र इसमें, जहन्नम का तज़किरा इसमें, पहले नबियों का जिक्र इसके अंदर, शरीयत का जिक्र इसके अंदर, नमाज का जिक्र इसके अंदर, रोजे का जिक्र इसके अंदर, हज का जिक्र इसके अंदर, ज़कात का जिक्र इसके अंदर, बंदगी का जिक्र इसके अंदर, अहकामात का जिक्र इसके अंदर, जिंदगी गुजारने का ढंग, सलीका, हर चीज इसके अंदर। फरमाया जितने भी जिक्र तुम करते हो, हर जिक्र की अपनी अहमियत, लेकिन ये जो अलहम से वन्नास तक कुरान है, ये हर जिक्र का ओरिजिन है, हर जिक्र का रूट है, हर जिक्र की बुनियाद है, हर जिक्र की बेस है, हर जिक्र का चश्मा और मंबा है। यहीं से सारे के सारे जिक्र फूटते हैं, यहीं से सारे के सारे जिक्र फूटते हैं, यहीं से जिक्र के सारे चश्मे पूरी दुनिया को सैराब करते हैं। हर कोई इन्हीं चश्मों से फैज हासिल करता है, लेकिन उसका मरकज और महवर क्या है? अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान। ये कुरान की तफसीर जिक्र क्या है, किसने कर दी? खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर दी। हमें बता दिया कि जिक्र दर हकीकत कुरान है, जिक्र दर हकीकत कुरान है। अब मैंने आपको कहा था जिस तरह अहले इस्लाम, अहले पाकिस्तान, अहले बैत, मैंने आपको मिसाल दी। तो अब अहले पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान वाले, अहलुल बैत का मतलब है हुजूर के घर वाले अलैहिमुस्सलाम अजमईन। अहले हेडवैरडी से मुराद है हेडवैरडी वाले। तो अब अहल जिक्र से मुराद है जिक्र वाले। अब मैं आपसे पूछूंगा जिक्र क्या है? कुरान ने क्या कहा है? कुरान। शाबाश, आखिर तक जिक्र क्या है? कुरान। अल्लाह ने किसको जिक्र कहा है? कुरान को, यानी सबसे जामे और माने जिक्र। सारे अज़कार इसी से फूटते हैं, सारे चश्मे मार्फत के इसी कुरान से निकलते हैं। तो जिक्र हो गया कुरान, जिक्र हो गया कुरान। अब अहलो जिक्र हो गए कुरान वाले, अहलो जिक्र हो गए, ये बड़ी तवज्जो तलब बात, कुरान वाले। अच्छा, अब कुरान वाले, हर कोई कहता है जी हम ज्यादा कुरान पढ़ने वाले हैं। यहाँ 1970 के बाद रावलपिंडी के अंदर एक फितना उठा था अहले कुरान का। ये गुलाम अहमद परवेज, आज भी अगर आप सर्च करें गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो आज भी उसकी तकरीरें आ जाएंगी। गुलाम अहमद परवेज, परवेजी फिरका बाकायदा एक पाकिस्तान के अंदर बन गया था, जिसका दावा यह था कि वो कहता था कि कुरान कहता है ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क तर चीज ऐसी नहीं जिसका इल्म कुरान के अंदर मौजूद न हो। तो वो कहता है कि हमें कुरान से सब कुछ लेना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। वो कहता है हदीस की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब कुछ कुरान में मौजूद है, हदीस की जरूरत है ही नहीं। तो वो मुनकरीने हदीस हो गए, मुनकरीने हदीस हो गए, उन्होंने हदीस का इनकार कर दिया। अब ये महफिल ऐसी नहीं कि उस तफसील में जाया जाए, वगरना अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना करम है, सिर्फ अगर उनके इनकार, उनके दलाइल
اور ہمارے ائمہ اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے اکابرین اور ہمارے علماء نے جو حدیث رسول کی خدمت کی ہے اور جو دلائل دیے ہیں، اگر میں اس نشست میں بیٹھ جاؤں تو 12 سے 14 گھنٹے بھی میں آپ کو دلائل دیتے رہوں تو دلائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اتنے عظیم دلائل دیے ہیں منکرین حدیث کے رد میں ہمارے ائمہ نے، لیکن میں ایک چھوٹی سی دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے ہمیں، حدیث کو ہم نہیں مانتے، وہ منکرین حدیث ہیں۔ میرا ایک سادہ سا سوال ہے، بھئی تم کہتے ہو ہم اہل قرآن ہیں، ہم اہل ذکر ہیں، ہم ذکر والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن کو زیادہ مانتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے نہیں، ہم منکرین حدیث ہیں، ہم صرف قرآن سے دین لیں گے، ہم صرف قرآن سے شریعت لیں گے، ہم صرف قرآن کو مانیں گے، ہم صرف قرآن کی مانیں گے، جو کچھ قرآن کے اندر ہے اسی کو ہم دین مانیں گے، اس کے علاوہ ہم حدیث کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو ہمارا آپ سے ایک سادہ سا سوال ہے، اے منکرین حدیث، اے محمد مصطفیٰ کی حدیث کا انکار کرنے والوں، یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے، الحم سے والناس تک یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جبرائیل لائے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر حدیث محمد مصطفیٰ، اگر وسیلہ محمد مصطفیٰ، اگر محمد مصطفیٰ کی زبان کو اور حضور کی ذات کو درمیان سے نکال دیا جائے تو قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ بھی ہمیں زہرا کے بابا محمد مصطفیٰ نے بتایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بھائی تھوڑا تھوڑا آگاں آوانیوں بڑی جگہ پہ یہ بار بار آکھنا مناسب نہیں، کافی جگہ تھوڑا تھوڑا آگاں تھی آؤ۔ حدیث کے بغیر قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں روئے زمین کے اوپر، دنیا کے کسی خطے میں بھی بڑے سے بڑا یہود، بڑے سے بڑا عیسائیت کا عالم ہو، بڑے سے بڑا کسی بھی مذہب کا حدیث کے انکار کرنے والا بڑے سے بڑا عالم ہو، اس کی دلیل اور اس کا رد پیش نہیں کر سکتا کہ اگر وسیلہ محمد مصطفیٰ نہ ہو تو قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ دنیا کا کوئی بندہ ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ تو ذکر کیا ہے؟ آخر تک بولیں گے سارے قرآن۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم اہل قرآن ہیں، وہ ٹرم استعمال کرتے ہیں اہل قرآن کی، یعنی اہل ذکر، ہم ہیں اہل ذکر۔ جو اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا اہل ذکر، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں کسی چیز کی معرفت نہیں، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں۔ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اہل ذکر ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ بہت سارے اور مسالک کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ تو قرآن پڑھتے نہیں۔ بلا شبہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہم قرآن سے بڑا دور ہیں، ہم قرآن سے، بلکہ میں نہیں پوچھتا آپ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ ہم تو قرآن کریم کو پوری زندگی سمجھ ہی نہ سکے کہ اللہ ہم سے کلام کیا کر رہا ہے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں۔ قرآن کو ہمارے موبائل میں میسج آ جائے تو ہم بھاگ کے جاتے ہیں، جی ساتھوں کیا میسج ہے، یہ پڑھ کے سنا میں۔ اللہ کا پیغام آیا ہے، قرآن اللہ کا میسج ہے، اور اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اس میں اللہ رب العزت ہم سے آخر بات کیا کر رہا ہے۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے خطے میں یہ 1200-1300 سال میں نہیں ہوا کہ آپ کے خطے میں سے کسی نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہو۔ الحمدللہ میں دن رات قرآن کریم کا ترجمہ لکھ رہا ہوں، اور اگلے چند مہینے میں قرآن کریم کا وہ ترجمہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ اتنا آسان ترجمہ ہوگا انشاءاللہ، اتنا آسان ترجمہ ہوگا کہ اللہ کے فضل سے جو بندہ اردو سمجھ سکتا ہے وہ میرا لکھا ہوا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے گا، اسے قرآن اللہ سمجھائے۔ یہ بہت بڑا عظیم کام ہے۔ اللہ رب العزت آپ دعا کریں گے مجھے توفیق دے میں اس کو مکمل کر سکوں اپنی زندگی کے اندر، اور میری کوشش ہے کہ اس کو چند مہینے کے اندر میں مکمل کر لوں۔ تو اب دوسرے مسائل لکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم ذکر والے ہیں، ذکر ہو گیا قرآن، ہم قرآن والے ہیں۔ یہ بھی ہم فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جیسے اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن، تو آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر کون ہے؟ قرآن والے کون ہیں؟ قرآن کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہی ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں کسی مولوی، کسی مفتی، کسی پیر کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ یا رسول اللہ آپ شارع علیہ السلام ہیں،
آپ نے شریعت دینی ہے، آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ قرآن ذکر ہے اور اہل قرآن کا دامن ہم نے تھامنا ہے، تو آپ ہمیں بتا دیں کہ قرآن والا کون ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے امت کو ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا القرآن مال قرآن، فرمایا صحابہ کرام تم بھی سن لو اور تمہاری پاکیزہ نسبتوں سے قیامت تک آنے والے صاحبان ایمان سن لیں کہ ذکر ہے قرآن۔ قرآن اہل ذکر کون ہے؟ فرمایا جس کے ساتھ قرآن ہو، جو قرآن کے ساتھ ہو، فرمایا القرآن ہو مال قرآن، قرآن ہے علی کے ساتھ اور علی ہے قرآن کے ساتھ، فرمایا اہل ذکر علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے، اہل ذکر علی کی ذات ہے، اہل ذکر علی کی ذات ہے، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اچھا کتنا ساتھ، یہ بڑی توجہ طلب بات، کتنا ساتھ؟ اگر میں بیٹھ جاؤں مار صدیق صاحب کی گاڑی میں یہاں سے یہ دکان تک میں ان کے چلا جاؤں تو یہاں سے جو بندہ باہر دیکھے گا روڈ پہ وہ کیا کہے گا؟ وہ اکسی وے پیر سائیں تے مار صاحب کیا ہیں کٹھے، پیر سائیں تے مار صاحب کٹھے، اور اگر یہ اتھا ہیڈ بیرڈی تے لے میں نے ترکودو تے میں جلے پہنچ سا میں اپنی گڈی دے وچ آؤں، اس وقت اگر کوئی میں کو دیکھے تو کیا اکسی وے پیر سائیں تے مار صاحب کٹھے بولو نہیں، بلکہ یہاں کے لیے، یہاں تک جن کے لیے اکٹھے ہیں آگے ان کے لیے اکٹھے نہیں ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت جو ہے مقرر ہوتا ہے، انسانی زندگی کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے، میاں بیوی کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے، موت آتی ہے رشتے جدا ہو جاتے ہیں، ہر رشتہ جدا ہو جاتا ہے، موت جب آتی ہے دوریاں بچھیڑے ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ تو یا رسول اللہ آپ ہی ہمیں بتا دیں، آپ نے ہماری رہنمائی فرما دی، ذکر ہو گیا قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، آپ ہمیں یہ بھی سمجھا دیں علی اور قرآن کا ساتھ ہے کتنا؟ نہیں جاگے علی اور قرآن کا ساتھ ہے کتنا؟ یا 21 رمضان کو جب ابن ملجم بدبخت نے آپ کو شہید کیا تھا، کیا شہادت کے دن مولا کائنات اس دن قرآن پیچھے رہ گیا، مولا کائنات قبر میں چلے گئے، یا حشر تک قرآن اور علی کا ساتھ ہے؟ کب تک علی اور قرآن کا ساتھ ہے؟ کیونکہ ساتھ کا ایک وقت ہے، ایک دن، ایک سال، 100 سال، جزوی وقت۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیں، جب آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اللہ ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، قرآن ذکر ہے اور ذکر والوں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، یا رسول اللہ ہمیں بتا دیں علی اور قرآن کا ساتھ کتنا ہے؟ تو فرمایا القرآن ما علی با علیو مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، فرمایا لوگوں سن لو علی اور قرآن کا ساتھ ایسا ہے، ایسا قرآن اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ایسے اہل بیت اطہار قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے، ایسا علی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایسا قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، فرمایا کوئی بھی قرآن اور علی کو، قرآن اور اہل بیت اطہار کو جدا نہیں کر سکتا، فرمایا حتیٰ کہ قبر بھی جدا نہیں کر سکتی، موت بھی جدا نہیں کر سکتی، قیامت کی ہولناکی بھی جدا نہیں کر سکتی، پل صراط بھی جدا نہیں کر سکتا، فرمایا حتیٰ کہ حتیٰ یرد علی الحوض، فرمایا جب ہر کوئی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، قیامت کی ہولناکیوں کا دن ہوگا، فرمایا علی اور قرآن اور اہل بیت اطہار اور قرآن اس دن بھی جدا نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، اس دن بھی جدا نہیں ہوں گے۔ حدیث رسول فرمایا لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، فرمایا کہ کوئی علی اور قرآن کو جدا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ فرمایا جس دن بہت سختی کا دن ہوگا، قیامت کی ہولناکی ہوگی، ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے حوض کوثر سے جام کوثر رسالت امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے مل جائے، تو حضور نے فرمایا اس وقت سب سے پہلے حوض کوثر پر جب میں جام کوثر اپنے ید اللہ والے ہاتھوں میں لے کے بیٹھا ہوں گا تو فرمایا سن لو سب سے پہلے حوض کوثر پر جو شخصیت میرے ساتھ آئے گی وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہوگا۔ اکیلا نہیں ہوگا علی، علی اکیلا
نہیں ہوگا، لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ فرمایا قرآن اور علی کا تعلق ایسا ہے کہ کوئی انہیں جدا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ فرمایا جب حوض کوثر پہ علی میرے پاس پہنچے گا تو قرآن اس وقت بھی علی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، علی کے ساتھ قرآن اس وقت بھی جڑا ہوا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ اپنی امت کی رہنمائی فرمایا ان کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایسا تعلق قرآن کے ساتھ، ایسا تعلق قرآن کے ساتھ۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن شروع کرتے تھے، ایک رکعت پہ گھوڑے کی پاؤں رکھتے تھے، دوسری رکعت پہ پاؤں رکھتے تھے، پورا قرآن ختم ہو جاتا، پورا قرآن آپ پڑھ لیتے تھے۔ یہ بات عقل نہیں مانتی۔ لوگ کئی جگہ پہ مجھے لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی پیر صاحب یہ گال صاحب سمجھ نہیں آتی، عقل نہیں منے دی بھی، ایک رکعت ہوتے پیر رکھو گھوڑے دی، دوسری رکعت ہوتے پیر رکھو، پورا قرآن ختم تھی۔ یہ عقل نہیں مانتی۔ اسی لیے علامہ اقبال فلسفے میں پی ایچ ڈی بندہ، لیکن کیا کہتا ہے؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کبھی نہیں چاہتی کہ 6 ماہ کا بیٹا آپ کا کٹ جائے۔ یہ عشق ہے حسین کا کہ 6 ماہ کا الیسر بھی کربلا کے میدان میں کٹوا کے چلو خون کا بھر کے آسمان کی طرف پھینکے کہتے ہیں کہ مالک ایک مرتبہ بتا دے کہ کیا تو حسین سے راضی ہو گیا؟ یہ عقل کبھی نہیں کرا سکتی، عقل کبھی نہیں کرا سکتی کہ ہم شکل محمد مصطفیٰ 18 سال کا جوان بیٹا ہو علی اکبر علیہ السلام اور انہیں کربلا کے میدان میں ذبح کرا دیا جائے۔ عقل تو 100 بیس بدلتی ہے، عقل تو عیار ہے، عقل تو فائدہ نفع گھاٹا منافع ان چکروں میں انسان کو ڈالتی ہے۔ عشق ہے جو سولی پہ بھی حق حق کی صدائیں بلند کرواتا ہے، عشق ہے جو کربلا کے میدان میں محمد مصطفیٰ کی آل کا سب سے پاکیزہ خون قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سبق دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا گھرانہ، حسین کا گھرانہ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا گھرانہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے عشق میں سارے کا سارا کنبہ کربلا کے میدان میں قربان کر کے کہتے ہیں مالک ایک مرتبہ بتا تو صحیح تو اہل بیت اطہار سے راضی ہو گیا ہے، تو اہل بیت اطہار سے راضی ہو گیا ہے۔ تو اب عقل تو 100 بیس بدلتی ہے۔ عقل تو آپ کو کہے گی بھئی اللہ ہر چیز کو پیدا کیتا ہے تو اللہ کو کہیں پیدا کیتا ہے؟ عقل تو یہیں پہ آپ کو گمراہ کر دے گی، لمحے کے اندر آپ کو گمراہ کر دے گی اور ایسے ایسے سوالات آپ کے ذہنوں میں ڈالے گی کہ جن کا آپ اللہ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس طرح ایتھیسٹ ہے ان کے سوال میرے پاس آتے رہتے ہیں، 300-400 سوال میرے موبائل میں اس وقت بھی موجود ہوں گے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے ان کے سوال دیکھ کے کہ کیسی کیسی عقل کے سوال کرتے ہیں۔ عشق ایسی چیز ہے کہ وہ پھر یہ ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب بام ابھی، عقل یہ کام نہیں کرنے دیتی۔ تو اب عقل سوال کرتی ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک رکعت پہ پاؤں ہو، پورا دوسرے رکعت پہ پاؤں رکھیں قرآن ختم ہو جائے اتنی دیر میں لمحے کے اندر؟ یہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ایک بندہ کہنے لگا صحیح 1000 قرآن دے قاری بھی ہوں میں نا اگر ایک ایک ڈوڈو آیتاں دے ہوتا اتنی دیر جو بھی قرآن ختم نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جی آپ 1000 کہہ رہے ہیں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں 6666 قرآن کے قاری ہوں، 6666 آیات ہیں، ہر قاری کو ایک ایک آیت دے دی جائے، ایک ایک آیت، اور اسے کہا جائے میں گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں، اتنی دیر میں وہ قرآن ختم کر کے دکھائے۔ 6666 قرآن کے قاری بھی اتنی دیر میں قرآن ختم نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا آپ نے ہمارا دعویٰ سنا نہیں، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ 6666 قرآن کے قاری اتنی دیر میں قرآن ختم کر سکتے ہیں، ہم نے تو حسین کے بابا علی کی بات کی ہے۔ نہیں سمجھ آئی یار آپ کو؟ ہم نے تو حسین کے بابا علی کی بات کی ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کی اور میں نے کہا کہ آج موبائل کا دور ہے، اس وقت بھی آپ کی اس محفل میں بھی 20 لوگ موبائل پہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، کتنی زندگی ہے ہماری، کتنے دن ہیں، کتنے سال ہیں، ہر کوئی منوٹنوں مٹی میں چلا گیا ہے۔ ہم نے اور آپ نے بھی مٹی میں چلا جانا ہے، قبر میں چلا جانا ہے۔ میں نے کہا یہ سوشل میڈیا کا الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے، میں مٹی میں چلا جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، مزار بن جائے گا، مر جاؤں گا، لیکن یہ میری جو آواز ہے
یہ جو لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں شاید یہ ہزاروں سال تک لوگ سنیں، شاید یہ زندہ رہے، ہمارا یہ خطاب شاید زندہ رہے ہزاروں سال تک، اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے شاید ہماری آواز زندہ رہے۔ میں نے کہا اس الیکٹرانک میڈیا کی اس سہولت کے اندر میری آواز ریکارڈ کر لیں، میں ایک چیلنج کرتا ہوں اس صدی کے لوگوں کو بھی، اگلی صدی میں آنے والوں کو بھی، اس سے اگلی صدی میں آنے والوں کو بھی، اس سے اگلی صدی میں آنے والوں کو بھی، 1000 سال بعد آنے والوں کو بھی، 10,000 سال بعد آنے والوں کو بھی، جس دور جس صدی کا بندہ میری آواز سنے، قیامت تک اربوں خربوں قاری آئیں گے، ہر ایک قرآن کے قاری جو میری بات سنے گا، قیامت تک میرا چیلنج ہے، قیامت تک اربوں خربوں قاری آئیں گے، کوئی ایک قاری قیامت تک آنے والے قاریوں میں سے، اربوں خربوں قاریوں میں سے کوئی ایک قاری ایسا ہو جو چیلنج کو قبول کرے کہ اس کی گردن کو کاٹا جائے، نیزے پہ چڑھایا جائے، وہ قرآن پڑھ کے دکھائے، قیامت تک آنے والے اربوں قاری بھی نہیں کر سکتے، یہ کر سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا زہرا کا لال علی کا شہزادہ حسین ابن علی کر سکتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ حسین کر سکتا ہے۔ یہ کسی قاری کے بس کا بات ہی نہیں کہ اس کی گردن کٹی ہو وہ پھر بھی قرآن پڑھے۔ یہ خاصہ میں نے کہا قرآن پڑھو اور حضور کی حدیث پڑھو، یہ خاصہ ہی محمد مصطفیٰ کے گھرانے کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت قرآن اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی جدا کر ہی نہیں سکتا۔ کاٹنے والوں نے گردنیں کاٹ دی لیکن قربان جائے اہل بیت سے قرآن کو جدا نہیں کر سکے۔ یہ بڑا طویل پیغام ہے، مجھے 20 منٹ تک کہا گیا تھا کیونکہ میں تو آ گیا تھا سبا پہ یہاں، لیکن اس وقت یہاں پہ 4-5 بندے بیٹھے تھے، کوئی بندہ تھا نہیں، آپ تھوڑا لیٹ ہوئے۔ پھر وہ مجھے گھر لے گئے تو پونے پہ تقریباً خطاب شروع ہوا تھا تو 20 منٹ تک تھا۔ تو اب قرآن نے کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ذکر ہے قرآن، اور اہل قرآن کون ہے؟ حضور کے اہل بیت اطہار۔ اس لیے یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ تھے، اتنے 1.25 لاکھ حضور کے صحابہ، حضور کا ہر صحابی ہمارے سر کا تاج، حضور کے سارے صحابہ ہمارے دلوں کی دھڑکن۔ ہمارے بڑے تو ہمیں یہ عقیدہ سکھا کے گئے ہیں، حضور کے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور حضور کے صحابہ، ان کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا ہے، تیرے درد کتیاں نہ لگا۔ ہم تو کھجور آ جائے مدینہ کی آج بھی چوم کے رکھتے ہیں اپنے آنکھوں کے اوپر۔ ہمیں سب سے قیمتی چیز وہ لگتی ہے جو ہمارے نبی کے شہر سے ہمارے لیے آ جائے۔ ہم تو حضور کے در کے گلی کتوں میں بسنے، گلی کوچوں میں بسنے والے کتوں کا بھی احترام اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو اب 1.25 لاکھ حضور رحمت اللہ العالمین کے صحابہ کرام، ان میں سے صرف 100 صحابہ ایسے تھے، یہ بڑی توجہ طلب ہے، 100 صحابہ ایسے تھے جو مفتی تھے۔ آج تو جو بندہ 2 جماعتیں پڑھ کے آ جائے وہ مفتی اپنے نام کے ساتھ لکھ لیتا ہے، مفتی لکھ لیتا ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی، LLB کیا، اصول فقہ میں بھی پڑھا، جو ہے تفقہ بھی کیا، سارا کچھ کیا فی الفقہ، اور باقی سارا کچھ پڑھاتے بھی رہے ہیں، لیکن آپ نہیں لکھتے مفتی۔ تو میں کہتا ہوں جی بھائی، حضور کے صحابہ 1.25 لاکھ، ان میں سے صرف 100 کے پاس لوگ جاتے تھے فتویٰ لینے کے لیے، باقی جس کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے جو ان کے پاس۔ تو یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ بندہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا میں اس قابل ہوں، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو پہلے اپنے اندر جھانکے کہ کیا میں مفتی ہوں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام، صرف 100 ایسے تھے جن کے پاس جا کے فتویٰ لیا جاتا تھا، جن کے پاس جا کے مسائل کو حاصل کیا جاتا تھا۔ ان 100 صحابہ میں سے ٹوٹل 1.25 لاکھ حضور کے صحابہ، حضور سے دین لینے والے، سارے حضور کے شاگرد، ان 100 میں سے صرف 11 صحابہ ایسے تھے جو مجتہد کے درجے پہ تھے، جن میں 4 خلفاء بھی، جن سے جو مسئلہ ظاہری طور پہ قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہوتا، ظاہری طور پہ اس کا، تو وہ کسی قرآن کی آیت یا حدیث سے وہ استنباط اور استدلال کر کے نیا جو مسئلہ آتا اس کی کوئی دلیل پیش کر دیتے تھے 11۔ اور 11 میں سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تو ایک ہی ہستی تھی
اللہ ایک ہی ہستی تھی جس کے در پہ سارے صحابہ آتے تھے، اور وہ ہستی تھی حسین کے بابا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، مولا علی۔ حضور نے خود فرمایا نا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے، کہ علی سے گزر کے ہی میرا علم تم تک پہنچے گا۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسی ہستی بھی یہ کہتی تھی لولا کا علی اللہ کا عمر، اللہ کا کرم کہ علی جیسی ہستی کا ساتھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ فرماتے اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ہمیں جب مسئلے پیش آتے ہیں تو شکر ہے کہ علی کا دروازہ موجود ہے، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ آخری بات، ذکر ہو گیا قرآن، اہل و ذکر ہو گئے اہل بیت اطہار، اور حضور کی قربان جائیں آل، اور حضور رحمت للعالمین کے شہزاد حسن و حسین علی المرتضی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ۔ اب فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہیں دین سیکھنا ہے، یہ بڑی توجہ طلب بات، تمہیں دین سیکھنا ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، بڑی توجہ طلب بات، قرآن اور حدیث سے میں نے اس سے باہر، آپ جانتے ہیں کئی سالوں کا آپ کا میرا ساتھ، کبھی قرآن اور حدیث سے ہٹ کے میں نے بات نہیں کی، ابھی بھی جو بات کی ہے قرآن اور حدیث سے کی ہے۔ یہ بات اور پیغام سمجھ لیں، قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن چاہتا ہے کہ تم نے اگر کوئی دین سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کسی کا مرید ہونا ہے، کسی کا مرید ہونا ہے، دین سیکھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، حقیقت شناسی چاہتے ہو، معرفت چاہتے ہو، یہ سارے راستے صراط مستقیم چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، تو تمہیں کہاں ملے گی؟ اہل و ذکر۔ فرمایا ان سے سوال کرنا ہے، ان کا مرید ہونا ہے، ان سے تعلق قائم کرنا ہے۔ پہلے دیکھنا ہے کہ اہل و ذکر کے ساتھ اس کا جس کا آپ نے لڑ تھامنا ہے، اس کا تعلق علی کی ذات کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر علی دا نام گن کے تے منہ دے تے 12 واج ونجن بھی علی دا ذکر تھیندا پہ یار کہیں میں دا ذکر نہیں تھیندا، بدبختو علی کا ذکر ہو رہا ہے، تمہارا تو دل ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ علی تو وہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ٹکی باندھ کے مولا علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں بابا میں نے آپ کو اکثر دیکھا ہے، آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہی رہتے ہیں، دیکھتے ہی رہتے ہیں، تو میرے ابو بکر کا عقیدہ سنیں۔ فرماتے ہیں بیٹی عائشہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، تو فرمایا میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ جن کے بارے میں حضور کہیں ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کا ذکر ہو اور چہرے پہ قبض نمایاں ہو جائے کہ 8 دن سے قبض کی کیفیت ہے، چہرے پہ بوجھ آ جائے، تاثرات چینج ہونا شروع ہو جائے، مروڑ پڑنے شروع ہو جائیں، بیٹھ کے بے چینی ہو کہ بھئی پتہ نہیں کیا۔ یہ اصغر مہلوانا صاحب مرحوم، ان کی کلخانی پہ میرا خطاب تھا، میں نے وہاں یہ بات کی تو وہ خود نصیحت کر کے گئے تھے اپنے بچوں کو کہ ان کا خطاب کرانا ہے کلخانی، تو میں خطاب کر رہا تھا، تو اس کے بعد مجھے ایک مولوی صاحب ملے، انہوں نے کہا ایمانداری کی بات ہے کہ جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو واقعہ صاحب کو اندر کچھ تھی دے ساتھ ہیں یار جلدی ختم تھی، یعنی پریشانی خوشی نہیں تھی، یہ میں پتہ نہیں کیا تھی من لگ رہا تھا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ بھی آپ پہ کرم ہے کہ آپ میرے تک آ تو گئے ہیں، وگرنہ لوگ چلے جاتے ہیں بعد میں پیچھے تنقید کرتے ہیں۔ ایک جملہ اگلے دن میرا ایک جگہ خطاب تھا، ایک جملہ ایک بندے نے کہا، میں کہتا ہوں یقین کریں کہ اس جملے کو سن کے میں 2 دن سوچتا رہا اپنے ایمان کی کیفیت، 2 دن میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں، یہ سمجھنے والی بات۔ میں نے مولا کائنات کا ذکر کیا، علی کا ذکر کیا، اور ایک بندے نے کہہ دیا کہ صحیح شیعہ بہوں خوش تھے ویندے، شیعہ بہوں خوش تھے ویندے، پیر سے شیعہ کو بڑا خوش کیتا ہے۔ میں آکھا یار علی دے ذکر دوتے شیعہ تھوڑے کو زیادہ خوش تھے سنی ہو، میں کہ یہ تو بڑا وڈا سوالیہ نشان ہے سارے ایمان دوتے، یہ گال سمجھنا لیے پلے بات کے بنجو۔ کیوں میں زور دیتا ہوں؟ آپ کے عقیدوں کو 40 سال سے خراب کیا گیا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سینکڑوں حدیثیں میرے پاس لکھی ہوئی پڑی ہے، کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ میرے نبی نے فرمایا قبول نہیں ہوگا جس کے دل میں میری اہل بیت کا ذرا سا بغض آ گیا۔ کیا کرو گے نمازیں روزے حج زکوٰۃ؟ یہ بات سمجھ لیں بھائی، یہ ایک مسلک کا دھندا نہیں ہے، نہ ہمیں کسی اور مسلک کی ضرورت ہے، ہم اہل سنت ہیں، اللہ کا شکر ہے کرم، ہمارے دادا بابا پردادا ہم شروع سے اہل سنت ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی مسلک کی، ہم باقی مسلک کا احترام کرتے ہیں، ہم فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، ہم اتحاد چاہتے ہیں، ہم انتشار نہیں چاہتے،
ہم کہتے ہیں اپنا مسلک چھوڑو نہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑو. ہم چھیڑ چھاڑ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم احترام کرنے والے ہیں، ہم محبت پھیلانے والے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا احترام چاہتے ہیں. فرقہ واریت کو ہم لعنت سمجھتے ہیں. ملک پاکستان متحمل نہیں کہ فرقہ واریت اس کے اندر کی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھائی چارے کے ساتھ اس ملک کے اندر، اس وطن عزیز کے اندر رہیں. لیکن یہ سوال ہے بھئی، اگر علی کا ذکر ہو، میرے نبی کی زبان تو یہ کہے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. میرے ابو بکر تو یہ کہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا، میرے نبی نے ہماری تربیت کی ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. اور آج کا سنی اگر یہ کہے کہ علی کا ذکر ہے، فلاں مسلک کو زیادہ خوشی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے تم اعتراف کر رہے ہو کہ تمہیں خوشی کم ہوئی ہے. پھر اپنے ایمان کی فکر کرو. اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، پھر اپنے ایمان کی فکر کرو. یہ میرا جملہ اگر آپ نے سمجھ لیا، آپ کے ایمان کو میں تحفظ دے رہا ہوں یہ جملہ کہہ کے. لوگوں سن لو، میں نے 18-20 سال دن رات قرآن و حدیث پڑھا ہے. میں صرف پیر کے گھر پیدا ہونے والا پیر نہیں ہوں. میں نے دن رات ایک کی محنت کی ہے. میں نے پردیس کاٹے ہیں، میں نے علم کے میدان میں کوشش کیا، جگراتے کیے ہیں، نیندیں میں نے راتوں کی دی ہیں، جگراتے کیے ہیں. میں اللہ کی عزت بابوضو بیٹھا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھ پہ حرام ہو اگر میں ہلکا سا بھی جھوٹ یا ہلکا سا بھی کسی اور کو خوش کرنے کی بات کر رہا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی محبت، علی کا ذکر، اہل بیت اطہار کا ذکر، یہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے. اپنے دلوں پہ میرا جملہ باندھ کے جائیں. اہل بیت اطہار کا ذکر مسلک کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم، اہل بیت اطہار کا ذکر ایمان کا مسئلہ ہے. ایمان کا مسئلہ ہے. ایمان کا مسئلہ ہے. نمازیں، روزے، حج، زکات، عشر، تہجد، تسبیح، تعلیلات، ریاضت، ساری زندگی کوئی گناہ نہ کرو. لیکن اگر علی کا ذکر سن کے، اہل بیت اطہار کی بات سن کے تمہیں خوشی نہیں ہوتی، تمہارے دل جھومتے نہیں، تو میں گارنٹی سے تمہیں کہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، قیامت والے دن رب تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا، اس بدبخت نمازی کو اٹھاؤ، اس بدبخت حاجی کو اٹھاؤ، اس بدبخت زکات دینے والے کو اٹھاؤ، تسبیح مسجدیں بنوانے والے، تبلیغ کرنے والے کو اٹھاؤ، اٹھا کے جہنم میں پھینکو. رب کو ایسی باتوں کی ضرورت نہیں. رب کے محبوب نے ایک ہی چیز مانگی تھی، اپنی اہل بیت کی محبت. اہل بیت کی محبت رب نے مانگی تھی اپنے نبی کے لیے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. محبوب آپ ان سے کہے امت، میں نے تم پہ اتنے احسان کیے ہیں، اس کے بدلے میں محمد تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک چیز مانگتا ہوں، اپنی اہل بیت کی محبت، ان کی محبت، ان سے بغض نہیں رکھنا. لیکن یہ ایسی بدبخت امت ہے کہ 61 ہجری میں چند سال ہی گزرے تھے، حضور نے پردہ فرمایا تو کربلا کے اندر جن سے حضور نے مودت مانگی تھی، انہوں نے نبی کے گھرانے کو نیزوں پہ چڑھایا. نبی کے گھرانے کو نیزوں پہ چڑھایا. آج بھی یہی صورتحال ہے. حضور کے غلاموں، کاش آپ میرے من میں جھانک سکتے، کاش جو اللہ نے نور مجھے عطا کیا ہے، خدا کی قسم آپ اس کو دیکھ سکتے، کاش آپ اس کو دیکھ سکتے. نبی کی اہل بیت ہمیشہ مظلوم ہے کہ ادھر 82,000 ہوں داڑیوں پگڑیوں والے، ادھر صرف 72 ہوں نبی کا گھرانہ. کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی دے رہے ہیں، اذانیں بھی دے رہے ہیں، کوئی کافر یہودی نہیں ہے، ہیں ایمان والے، کہتے ہیں جی ہم نمازی بھی ہیں، لیکن شہید اہل بیت اطہار کو کر رہے ہیں. آج بھی ذکر اہل بیت کا چہرے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ خدا کے بندو، نبی کی اہل بیت کا ذکر قرآن سے نکال سکتے ہو، نبی کی اہل بیت کا ذکر حدیث سے نکال سکتے ہو، نبی کا اہل بیت کا ذکر صحابہ کرام نے جو خدمتیں کی ہیں. مسلم شریف اٹھائیں، حضرت امام حسین جا رہے تھے، سیدنا ابو ہریرہ، بارش آئی ہوئی تھی جس طرح کیچڑ ہوتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ نے جب دیکھا بھاگتے ہوئے گئے، اپنی پگڑی اتار کے مولا حسین کے پاؤں کی کیچڑ صاف کر لی. پگڑی اتار کے آپ نے فوراً پکڑ لیا، فرمایا کہ آپ میرے چچا ہیں، آپ میرے نبی کے، میرے نانا کے صحابی ہیں، سفید ریش ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کا جواب سنیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے حسین، آپ کا یہ ادب آپ کے نانا نے ہمیں سکھایا ہے. وہ وقت ہم نہیں بولتے کہ آپ آتے تھے، آپ کے نانا منبر چھوڑ دیتے تھے. وہ وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ آتے تھے، حضور سجدے میں ہوتے تھے، حضور سجدے میں ہوتے تھے، آپ آ کے کندھوں پہ
سوار ہو جاتے تھے، جبرائیل کو رب بھیجتا تھا کہ جبرائیل محبوب سے کہہ دیں کہ جب تک میرے حسین آپ کے کندھوں پہ، آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھانا، اپنے سر سجدے سے نہیں اٹھانا، اپنے دلوں کو منور کرے نبی کی اہل بیت اطہار کے ذکر سے، ان کے ادب سے، اور صحابہ کرام کا ادب، کسی بھی صحابی کی گستاخی تصور بھی نہیں کرنا، ہر صحابی کا احترام کرے اور ادب کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں فرقہ واریت سے بلند ہو کے اتحاد۔ اور آخری بات، پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، اور علامہ اقبال نے کہا تھا میر عرب کو آتی تھی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اپنی نمازوں کے اندر بھی پاکستان کے لیے دعائیں کریں، اغیار کی سازشیں، اپنوں کی بے وفائیاں، ملک پاکستان کو دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا جو زندگیاں ہیں وہ بالکل محفوظ نہیں ہیں اس ماحول کے اندر۔ اللہ رب العزت اس وطن عزیز کو تا دم قیامت آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان